ہم دیکھتے مسلمان 25% ہے، 2 بلین سے زیادہ، ویلیو نہیں کچھ، کیونکہ ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، قرآن پہ عمل نہیں کرتے اکثر لوگ، ممالک نام میں نہیں ہیں لیکن کام سے نہیں ہیں۔ تو اگر ہم قرآن اور حدیث پہ چلے، اور جیسے آپ نے التجا کی کہ شریعہ لا ہونا چاہیے، میں بھی جانتا ہوں، سول اینڈ کرمنل بوتھ، میری بھی خواہش ہے پاکستان میں نے پورے دنیا میں ہو، اگر پورے دنیا میں شریعہ نازل ہوں گی تو انشاءاللہ امن ہوگا، کون آپ کو بلیک میل نہیں کرے گا، کون آپ کو دھمکی نہیں دے گا، کوئی ٹیررسٹ بچے گا نہیں، آپ کو نہ زنا دکھے گا، اور حدیث میں آتا ہے 7 سال تک پورے دنیا میں امن رہے گا۔ پرابلم یہ ہے ہم مسلمانوں میں، کم کہتے ہیں مسلم ہے، شریعہ ہے یا، لیکن عمل نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کون ذمہ دار اس کا، کون ذمہ دار پاکستان میں، کون ذمہ دار، کون ذمہ دار ہے پاکستان میں، کون؟ پبلک، سب ہیں، سب انوالو ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ نے الیکٹ کر کے ان کو لے کے آئے نا۔ ڈیموکریسی اسلام میں الگ ڈیموکریسی تو ایسی ہوتی نہیں، بٹ پھر بھی آپ اگر آپ چاہے کہ وہ لوگ آئے جو اسلام کو قائم کرے، ابھی کے لوگ بھی قائم کرنا چاہتے ہیں مجھے پتا نہیں، آپ لوگ اگر کریں گے، آپ چاہیں گے تو ہو سکتا ہے، آپ نہیں چاہتے ہوں گے، آپ کی غلطی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں تو بالکل آسان ہے، اور یہ ملک کی بنیادی ہے اسلام، اسلام کے نام پہ الگ ہوا تو آپ کے لیے تو اور آسان ہے، آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں ہے، آپ کے کانسٹیٹیوشن میں، تو آپ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے تو آپ جو طریقہ ہے، جو اچھے دانشور ہے مسلمان پاکستان میں ملو، جا کے ان سے بات کرو، کیا لاز ہے پڑھو، اور انشاءاللہ من کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ بے نصیب ہاتھ میں آپ کے ہے، میرے نہیں، جتنا اللہ نے مجھے صلاحیت دی میں تو دعوت دیتا ہوں، وہ تو میرا کام ہے، لیکن کی چابی آپ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو آیا کل چلے جاؤں گا، برابر کہ نہیں؟ چابی آپ کے ہاتھ میں، آپ سے پوچھا ہوئیں گی۔ تو جیسے بھائی صاحب نے کیا، میں ریکویسٹ تو کر دیا ہوں، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کتنا جلدی ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہی نہیں، ساری دنیا میں، یہ لیکچر میں کہتا ہوں میں، ساری دنیا میں اسلام کا قانون ہونا چاہیے۔ اور میں یہ کہتا ہوں اگر ڈیبیٹ ہو جائے، ڈیبیٹ، ہاں، لیٹس ہیو اے ڈیبیٹ کہ کون سا قانون بیسٹ ہے، کرسچن ہو یا ہندو ہو یا اسلامی کو سیکولر ہو، اسلام کی طرف سے میں آؤں گا، میں کوئی عالم اسکالر نہیں ہوں، میں بولا اگر دم ہے کس کو تو ڈیبیٹ کرو بھائی، میں ثابت کروں گا سائنٹیفکلی، لاجیکلی، کوئی بہتر قانون نہیں بنسبت اللہ کے۔ آپ کوئی یو ایس اے کا کانسٹیٹیوشن لے کے آؤ، انڈیا کا کانسٹیٹیوشن لے کے آؤ، یو کے کا لے کے آؤ، پاکستان کا پتہ نہیں مجھے، کوئی بھی کانسٹیٹیوشن لے کے آؤ، اسلام کی طرف سے میں نمائندگی کروں گا انشاءاللہ۔ کوئی نیا کانسٹیٹیوشن مجھے صرف وقت دینا پڑھنے کے لیے، نہیں پتا تو پڑھوں گا نا، میں تحقیق کروں گا نا، تحقیق کر کے انشاءاللہ اسلام کی طرف سے میں حاضر ہوں، ثابت کروں گا، لائیو ڈیبیٹ فری، بڑے میدان میں کریں گے کہ بھائی صاحب نے 1 لاکھ کا غلط کہا، وہ 1 ملین کا ترجمہ 1 لاکھ کر دیا ان نے، 1 ملین کا ترجمہ ہوتا ہے 10 لاکھ، سب سے بڑے گیدرنگ 10 لاکھ، کشن گنج میں 10 لاکھ، 1 لاکھ نہیں، 1 ملین کا ترجمہ ہوتا ہے 10 لاکھ، سب سے بڑے گیدرنگ 10 لاکھ ہے۔ انشاءاللہ اگر قانون پہ بحث ہوا تو 10 لاکھ کے 1 کروڑ آ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اسلام کے طرف سے میں نمائندگی کروں گا۔ اب ڈاکٹر راجیش، آپ نے مجھے التجا کی، میں نے بول دیا جواب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ ایک خدا میں مانتے؟ ہاں، آپ مانتے کہ بت پرستی صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے، بت پرستی غلط ہے، ماشاء اللہ۔ آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے؟
बिल्कुल माशाल्लाह। तो ये दो चीज, जिस तरीके से मैंने कुछ लम्हों पहले कहा था कि इस्लाम में एंटर होने के लिए दो चीज की जरूरत है। मानो कि एक खुदा है और उसका कोई माबूद नहीं, कोई मूर्ति नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर। आप तो दोनों में मानते, तो मेरे हिसाब से आप मुसलमान हैं। माशाल्लाह, आप समझे ना? बिल्कुल। मैंने तकरीर की है सिमिलरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। बाद में मेरे एक और सवाल है। और पहले ये- मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या? नहीं, मेरा सवाल था, आप मानते खुदा एक है, जी हाँ, आप मानते अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उसका मतलब मुस्लिम है आप। माशाल्लाह। तो आप चाहेंगे शहादत देने के लिए, शहादत मुसलमान होने के लिए शहादत देने की जरूरत। मान लो आप मुस्लिम है, तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम हैं, मेरे हिसाब से। और जो इल्तिजा आपने की यहाँ के कि कोई भी मुस्लिम में दम नहीं था, बाकी नहीं किया। इधर हजारों लोग हैं, 50,000 लोग हैं, किसमें दम ही नहीं था। जी हाँ, आप मर्द के बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह खुश। इसीलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ, बिल्कुल। समझे ना? डॉक्टर साहब, आपसे सबकी मोहब्बत है। जी हाँ, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। आमीन। जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, आप लोग भी खैरियत से पाकिस्तान से अपने मंजिल मकसूद तक चले जाएं। जी हाँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो इससे भी अच्छा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। और उसमें इंशाल्लाह कोई हमारी इससे भी अच्छी बातें होंगी। मेरा एक और सवाल है जी हाँ। कि माइनॉरिटी के हकूक़ मुस्लिम रियासत पे किस हद तक हैं और माइनॉरिटी के अपने क्या फ़राइज़ हैं कि हम अपनी रियासत के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है कि इस्लामिक कानून में इस्लामिक गवर्नमेंट के क्या हुकूक है गैर मुस्लिम के मुतालिक, और माइनॉरिटी के गैर मुस्लिम के क्या हुकूक है उस इस्लामिक रियासत के लिए। नंबर 1, इस्लामिक रियासत ये दो चीज़ है, वो गैर मुस्लिम है, तो इस्लाम में कोई भी किसी को ज़बरदस्ती कर नहीं सकता इस्लाम कबूल करने। लेकिन इस्लामिक शरीयत है तो जो अरबी लफ्ज़ उनके लिए होता है जिम्मी, गैर मुस्लिम। मतलब वो भले मुस्लिम नहीं है, इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन वो मानते हैं कि हम इस इस्लामिक गवर्नमेंट के छत्र छाए में रहेंगे। वो ज़रूरी नहीं माने अल्लाह के, वो चाहे अल्लाह 3 माने, नो प्रॉब्लम। ज़रूरी नहीं कि माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, लेकिन वो ये मानते हैं कि हम इस्लामिक गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में। तो जब वो प्रोटेक्शन में मानते हैं तो रूल है कि उनको बाकी चीज़ नहीं, लेकिन एक होता है जिजिया टैक्स, बहुत कम होता है आज की तारीख में, कपल ऑफ $100, ज़्यादा नहीं। आज जो इनकम टैक्स बढ़ते हैं वो जिजिया टैक्स से कई गुना ज़्यादा है। तो जिजिया टैक्स मतलब आप मानते हैं कि आप अंडर प्रोटेक्शन है इस्लामिक लॉ में। तो आप एक बार प्रोटेक्शन में आ गए तो कोई भी आपको परेशान करे तो वो इस्लामिक हुकुम, इस्लामिक गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि आपको प्रोटेक्ट करे। अगर कोई भी आपके घर में चोरी करे तो उनकी ड्यूटी है उसको पकड़े, आपको कोई नुकसान करे तो उससे रोकना उनकी ड्यूटी है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। और मिसाल है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की, जब वो खलीफा थे तो 10 मुसलमान एक यहूदी लड़की को मारते, कत्ल करते, 10 के 10 को पेनल्टी, कत्ल। मुसलमान थे, यहूदी लड़की को मारते हैं, कत्ल करते, मुस्लिम 10 मुसलमान यहूदी लड़के कत्ल करते, नाजायज था, सारों को सजाए मौत। ये इस्लाम का कानून है। तो जिस तरीके से बाकी मुसलमान को प्रोटेक्ट होता है, हर गैर मुस्लिम को ज्यादा, क्योंकि इज्जत का सवाल है, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप हमारे अंडर प्रोटेक्शन में हैं, और अगर जंग होती है वो मुस्लिम मुल्क के दूसरे के साथ, आपको जंग में आने की जरूरत नहीं। बाकी मुसलमान चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे करोड़पति हो, अगर खलीफा ने कहा आपको जंग में हिस्सा लेना है तो लेना लाजिम है, उनके लिए कोई एस्केप नहीं है। लेकिन गैर मुसलमान के लिए वो अपने घर पे सुकून से रह सकते, दे विल बी प्रोटेक्टेड। तो आप कंपेयर करो, आप इतना इनकम टैक्स देते आम शहर में, फिर भी प्रॉब्लम होता है, यहाँ जिजिया दो, मानो यू आर वेल प्रोटेक्टेड। इसीलिए आप हिस्ट्री देखेंगे, सहाबा के दौर, खुलफा राशिदीन के दौर, गैर मुस्लिम चाहते थे, इनवाइट करते थे गैर मुस्लिम, यहाँ आके भाई हमारे राज्य को निकालो, आप आके रूल करो। खत लिखते थे हमारे खलीफा को, आप यहाँ हो,
جب وہ آتے تھے کچھ لوگ مسلمان بنتے تھے, کچھ نہیں بنتے تھے. جو لوگ مسلمان نہیں بنتے تھے وہ بھی لیکن سکون کی نیند سوتے تھے. تو اسلام جو سپریڈ ہوا, یہ ہمیشہ جو ہسٹری میں بتا تلوار تلوار, ٹھیک کچھ تلوار ہوئے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوئے, لیکن یہ اکثر جو پھیلا وہ امن کے ساتھ پھیلا. ہمارے تاجر جاتے تھے, ان کو دین اچھا لگا, مان لیے. ملیشیا, انڈونیشیا, کوئی مسلم آرمی نہیں ہے. تو اور آپ کا دوسرا پارٹ سوال کا کہ غیر مسلم کے حقوق کیا ہے. غیر مسلم کے حقوق یہ ہے کیا وہ دیکھے اور رول کو فالو کرے, جو قانون ہے اس کو فالو کرے. ایسا نہیں کہ وہ قانون توڑے تو ان کو بھی پنشمنٹ ملے گی. تو جو قانون ہے اس کو فالو کرے. یہ دیکھے کہ وہ کوئی بھی اسلامک چیز کے خلاف نہ بات کرے. نہیں مانے نو پرابلم, لیکن آگے اگر نعرے لگائے کہ ان کے خلاف ان کے تو غلط ہے, تو آپ کو رولز فالو کرنا چاہیے. آپ محفوظ ہیں, آپ اپنا ایمان رکھ سکتے ہیں, ایمان بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسلامک گورنمنٹ آپ کو پروٹیکٹ کریں گی, آپ سمجھے نا. تو مجھے پتا ہے کہ جب بنگلہ دیش میں لاسٹ منتھ کچھ مسلمان ہندو ٹیمپل کو اٹیک کیے, اور بنگلہ دیش میں میری بہت فالوئنگ ہے, تو امیڈیٹلی میں نے میسج دیا کہ ہندو ٹیمپل کو اٹیک کرنا غلط ہے. کوئی بھی پلیس آف ورشپ, چاہے گرودوار ہو, چاہے مندر ہو, چاہے چرچ ہو, چاہے یہود کا ہو, اٹیک نہیں کر سکتے. اگر صرف فتنہ یا کچھ کر رہے تو الگ بات ہے, لیکن عام طور پہ اگر کوئی بھی پلیسز آف ورشپ ہے وہ اسلامک ملک میں محفوظ ہے, محفوظ ہے. تو یہ اسلامک قانون ہے, آپ سمجھے نا. تو آپ جتنے بھی ریلیجن دیکھیں گے, آپ پاسٹ میں دیکھو کروسیڈرز نے کیا کیے, کتنے لوگ کا قتل کیے. تو آپ اسلامک دیکھیں گے کچھ لوگ اچھے مسلم نہیں تھے, لائک محمد بن غزنوی, انہوں نے کافی ٹیمپل کو لوٹا لیکن مسجد کو بھی لوٹا. وہ لوٹیرا تھا, مسلم نہیں تھا. وہ ڈاکو تھا, مسلم نہیں تھا. آپ سمجھے نا. تو ہماری ہسٹری بک میں لکھے ٹیمپل لوٹا, ارے بھائی مسجد کو بھی لوٹا اس نے. آپ سمجھے نا. تو ہمارے پاس بیڈ ایپلس بھی ہے, لیکن نہیں تو آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو مسلم رول میں سب لوگ خوش تھے. آپ کو پتا ہے جب مغل نے انڈیا کو رول کیا, مغل نے جب انڈیا کو رول کیا, انڈیا کو کہتے تھے سونی کی چڑیا, اور پاکستان بھی انڈیا کے ساتھ تھا, ایک دیش تھا, برابر. 800 سال, 1000 سال جب مغل نے انہیں آ کے رول کیے, انہیں انڈیا کو بڑھایا, امیر بنایا. دنیا کا 25% جی ڈی پی صرف ہندوستان تھا, ایک شہر, پاپولیشن بھی کم تھی. جب برٹشرز آئے کیا کہ لوٹے انڈیا کی شہر, پوری دولت کو لے کے گئے, کوہ نور ہیرا لے کے. مغل جب آئے تو انڈیا کو اپنا گھر بنائے, ہندو کے ساتھ بھائی چارہ تھا, کنٹری اکنامی بڑی, سب لوگ پاورفل تھے. جب برٹشرز آ کے لوٹے تو برٹشرز نے پوری دولت لے کے گئے, ہم کو غلام بنائے, ہم تفرق پیدا کیے, ڈیوائڈ اینڈ رول. آج کی گورنمنٹ یو کے کو تعریف کرتی ہے اور مسلم کو گالی دیتی ہے. جس نے ہندوستان شہر کو اتنا اوپر کیا اس کو گالی دیتی ہے, اور جس نے لوٹا اس کی تعریف کرتی ہے, اس کی چاٹتی ہے. اس کے اوپر ایک ہندو ششی ترور, وہ پہلے منسٹر تھا, میرا دوست بھی ہے ماشاءاللہ, اس نے کتاب لکھی انڈیا انڈر برٹش رول, ایسے ٹاپک ایسا کچھ تھا. اور میں ثابت کیا کہ جو مسلمان انڈیا میں آئے, انڈیا کو اپنا گھر بنائے, انڈیا کو دنیا کا سب سے طاقتور ملک بنائے, سب سے ریچسٹ ملک بنائے. برٹش نے لوٹ لیے, غریب بنا دیے ایک دم. اور برٹن میں ان کے کتاب میں سکھایا جاتا ہے برٹشرز گو آؤٹ اینڈ ایڈوکیٹ دا پیپل. جھوٹ لکھتے ہیں, جھوٹ لکھتے, چوری کرتے جا کے باہر, غلام بناتے لوگ کو, اور بولتے ہم ان کو فائدے کے لیے جا رہے. جب اپوزیشن آیا تو جاتے جاتے بھی دیش کے 2 ٹکڑے کر دے, 3 ٹکڑے کر, ڈیوائڈ اینڈ رول. تو جو آپ کا سوال ہے کہ اسلامک لا کے اندر غیر مسلم سب سے زیادہ محفوظ ہے, انشاءاللہ آپ سے بھی انشاءاللہ کروں گا. تو میرے نزدیک تو آپ مسلمان ہیں, ضروری نہیں کہ پبلک کے سامنے بولنا, لیکن بولیں گے تو انشاءاللہ عمل اور اچھی طریقے سے کر سکیں گے. تو اس کا انتظار کروں گا میں انشاءاللہ. جزاک اللہ, شکریہ.